الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الاشياء ويبقى بعد فناء الاشياء تفرد بالاوليه والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شان كل شيء حالك إلا وجه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعظب عنه ماسي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا يناظر في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله ذات المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرقا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما صلوات على محمد معزز اور محترم سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 9 فرماتا ہے کہ جب بھی تمہارے درمیان دو مومن کا گروہ آپس میں لڑ جائے یا اختلاف پیدا ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دینا، تم ان کو ملا دینا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دو انسان کے گروہ کو آپ نے ملا دیا اور ان کے صلح کروا دی تو فرماتے ہیں کہ 2 دینار صدقے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، 2 دینار صدقے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ لوگ دینار صدقہ کرتے یا نہیں کرتے، ہندوستان میں تو الحمدللہ نہیں ہوتا ہے 2 دینار، 2 دینار کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، الحمدللہ اچھی خاصی 2 دینار صدقے کے برابر کا ثواب ہے، اور اس وقت دینار میرے خیال سے سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے۔ 2 دینار صدقہ کریں گے آپ، جتنا ثواب ملے گا اتنا 2 گروہ کو ملانے کا ثواب۔ دیکھیے انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے نفس کی پہلے اصلاح کرے، اپنے نفس کو پہلے بہتر بنائے، تب جا کے دوسروں کو تنبیہ کرے۔ امام فرماتے کہ تنبیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ذلیل کی نیت سے نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تنبیہ اور ملامت کرنے کے چکر میں آپ نے ذلیل کر دیا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تنبیہ ایسے ہونی چاہیے کہ انسان راہ راست پر آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، اور جو وہ خطا پر ہے یا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ جو غلطی کر رہا ہے اس غلطی کو سدھار لے، اصلاح کر لے اور انسان پھر بہتر بنا لے اس کو۔ اسی کے ضمن بھی امر بالمعروف آ جاتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کوئی برائی کر رہا تھا اس کے ساتھ اچھائی کریں، آپ اس کو بہتر بنائیں۔ لیکن انسان ملامت تب کرتا ہے دوسروں کی جب اس کا نفس بہتر ہوگا، جب اس کے اندر کوئی ایسی خباثت نہ ہوگی تب وہ دوسروں کو تنبیہ کرے، تو اثرات بھی باقی رہتے ہیں اور اللہ اس کی زبان میں وہ اثر ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کا نفس خود گندا ہے، اس کو پہلے خود اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن وہ بجائے اپنی اصلاح کے وہ دوسروں کو اصلاح کرنے کے نکل گیا، وہ دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے نکل گیا کہ بھائی چلو آج سے ہم یہی کام کریں گے، امر بالمعروف میں بڑا ثواب ہے، لوگوں کو میل ملاپ کروانے میں بڑا ثواب ہے، تو چلو ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہے۔ کہتے نہیں، ایسا عمل کہ جس کے اندر آپ خود کھرے نہیں اترے ہیں اور آپ خود اس سے خالی ہے، ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے خدا کی بات میں۔ صلوات علی محمد وعلیہ
امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان کے ذریعے سے پیغام یا تبلیغ مت کرو، امام فرماتے ہیں عمل کے ذریعے سے کرو۔ عمل کے ذریعے سے جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے سے تبلیغ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہ جن لوگوں نے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کیا ہے، آپ دیکھیں بہت سے روایتیں، بہت سے واقعات ان علماء کے ذمے میں آپ کو مل جائے گا، بہت سے ایسے جو بندگان خدا ہیں جنہوں نے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کیا، لوگ ان کے یہ عمل کو دیکھ کر ان کے گروہ میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ نے صرف زبان سے تبلیغ نہیں کی، رسول اللہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، عمل کیا، اس راستے پر چلے، لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے راستے پر بھی تمہیں چلنا ہے، یہ تمام باتیں ہو گئی تو رسول اللہ نے کفار کے قریب جا کر فرمایا یہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو تم مانو گے؟ تاکہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے اور آپ کا عمل ہمارے لیے قابل قبول ہے، اگر آپ نے کہہ دیا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے اور ہم وہاں جائیں اور ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں کوئی لشکر نہیں ہے، تو لوگ کیا کہہ رہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے لیکن آپ کا بتایا ہوا کلام یا گفتگو غلط نہیں ہوتا، ہمارے نظروں کا دھوکہ ہے لیکن آپ نے جو کہہ دیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ عمل کے ذریعے سے ہمیں پیغام دینا ہے۔ عام طور سے ہوتا ہے جب انسان کے دو گروہ کے درمیان، آج کل کے ہمارا معاشرہ ہے جو بہت نچلا طبقہ میں، آپ دیکھیں اسی سے کے ضمن میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، امام زمانہ نے شیخ صدوق کو خط لکھا اور شیخ صدوق نے لکھا اور امام زمانہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب میں شاید خط کافی بڑا ہو لیکن جو جملہ میرے ذہن میں ہے میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ امام فرماتے ہیں سب سے بڑی وجہ جو میرا ظہور نہ ہونے کی ہے، میرے ظہور نہ ہونے کی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مومن کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں، اختلاف بہت زیادہ۔ اگر کاش تمہارے دل آپس میں ملے ہوتے تو میں پھر بھی زور کر جاتا، فوراً ہی زور کر جاتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امام کا ظہور نہ ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، اور جس دن یہ دل آپس میں ایک ہو جائیں گے امام ظہور فرماتے ہیں۔ امام کس کے ساتھ ظہور کریں گے؟ امام اس کے ساتھ ظہور کریں گے کہ کوئی کہتا ہے کہ مولا آپ کو یہ کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے آپ کو مولا وہ کرنا چاہیے، کوئی فلاں ایڈوائس دے رہا ہے، کوئی فلاں ایڈوائس دے رہا ہے، یہ امام کو ایڈوائس دے رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی کامل الایمان انسان ہوا نہیں ہے، مکمل طریقے سے نہیں ہوا، اور جس دل میں امام کی محبت ہونی چاہیے، دل کا عالم ایسا ہونا چاہیے کہ بس ہارون مکی کو امام کہہ دے کہ بھائی تندور میں کود جاؤ تو بغیر چو چرا کیے ہوئے تندور میں کود جائیں۔ اگر اس لیول پر اگر آپ کا ایمان ہے تو بے شک امام آپ کے سامنے ظہور کرے گا، کوئی قواعد نہیں۔ آیت اللہ حسن اصفہانی جس کے بارے میں بہت مشہور و معروف ملتا ہے کہ دنیا کے تمام جگہوں سے ان کے پاس خطوط آتے تھے، خط آتے تھے، اور ایک خط ان کے پاس آیا کہ اس خط میں لکھا تھا کہ یمن سے آیا تھا وہ خط، امام وہ آیت اللہ اصفہانی پڑھتے تھے، خط جب پڑھا تو دیکھا کہ ایک لیٹر ہے جس لیٹر پہ 2 سوال ہیں اور اس کے 2 جواب۔ پہلے سوال یہ کہ امام کا وجود ہے، اس پر یہ سوال پر اس کا دلیل دیا اور امام کے وجود کو ثابت کیا، لیکن دوسرا سوال یہ کیا کہ امام کا وجود نہیں ہے، شیعوں کے اختراع ایجاد کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پوری باتیں انہوں نے کی۔ امام آیت اللہ اصفہانی نے خط کے جواب میں، جو یمنی تھا جس نے خط بھیجا تھا، آیت اللہ اصفہانی نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ بھائی آپ نجف آ جائیے، ہم آپ کو بتا دیں کہ امام کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے۔ خط ملا، آیت اللہ حسن اصفہانی اپنے گھر پہ تھے، دق الباب ہوا، تاکہ کون؟ تاکہ آپ نے جس کو خط لکھا تھا امام زمانہ کے سلسلے میں وہی شخص ہوں، میں خود آیا ہوں، اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی ساتھ لایا۔ آیت اللہ اصفہانی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو ہمارے دسترخوان پہ ملیے، ہمارے گھر پہ آئیے، کھانا کھائیے، پھر میں آپ کو امام زمانہ سے ملاقات کروا دوں۔ سامنے کون ہے؟ منکر امام، امام کے وجود کا قائل نہیں، امام کے وجود کا قائل نہیں، لیکن تبلیغ کیسے کی جا رہی ہے؟ دیکھیے اس کو دلیل نہیں دیا جا رہا، اس کو باتیں بتائی نہیں جا رہی، کتابوں کا ریفرنس نہیں دیا جا رہا، حوالہ نہیں دیا جا رہا۔ اتنی روحانیت ہے آیت اللہ حسن اصفہانی میں، وہ کہہ رہے کہ آپ آئیے شام کو، ہم آپ کو دلیل دے دیتے، امام سے ملاقات کرواتے۔ آئے، کھانا کھائے، ساتھ میں بیٹھے، بچے کو بھی لائے تھے۔ اس کے بعد کھانا وانا کھا لیا، عشاء کی نماز کے بعد چل دیے۔ کہاں چلے؟ وادی السلام میں، مولا کائنات کا جو روضہ ہے اس کے پیچھے وادی السلام ہے، جو لوگ جاتے ہیں، اور الحمدللہ تمام مومنین جا چکے ہوں گے، جو بھی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔
لوگ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ انگلیوں سے اپنی قبر کے نشانات جو ہے بناتے رہتے ہیں، مستحبات میں سے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد اسی جگہ میں آئیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے وہ جگہ. لے کر گئے، جو خاص مقام تھا امام زمانہ سے ملاقات کا، وہاں پر اس کو لے کر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی، آیت اللہ حسن عثمانی کہتے ہیں کہ اب بیٹے کو اجازت نہیں کہ وہ حجرے میں داخل ہو، جہاں امام سے ملاقات ہوتی تھی، باتیں ہوتی رہتی، ایک خاص مخصوص جگہ بنا ہوگا. اب وہ شخص جو یمن سے آیا تھا اس نے اپنے بیٹے ابراہیم کو روک دیا. اب یہ آیت اللہ حسن عثمانی، اور آیت اللہ حسن عثمانی کے ساتھ ایک شاگرد بھی تھا ان کا، یہ دونوں آیت اللہ حسن عثمانی اور وہ یمنی جو دونوں ساتھ میں گئے اندر. اچانک ایک نور چمکا، اور جو یمن سے آیا تھا وہ چیخ مار کے بالکل بے ہوش ہو گیا، غش میں چلا گیا. نور چمکا اور بالکل بے ہوش ہو کے غش میں چلا گیا. اس نور سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس نور سے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا؟ کوئی طور پہ بھی ایک نور چمکا تھا، اور ایسا چمکا تھا لوگ خاکستر ہو گئے تھے، بالکل خاک ہو گئے تھے، وہ نور کو برداشت نہ کر سکے. یہاں بھی نور چمکا، اور جو یمن سے آیا تھا وہ بے ہوش ہو گیا. ابھی اس کا بیٹا دوڑا اور وہ شاگرد بھی اندر گیا کہ کیا، وہ اٹھ کے کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے. اب تاریخ بتاتے علماء نے نقل کیا، واقعات آپ سنتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جب یہ واپس یمن پلٹا ہے نا، واپس جب یمن گیا تو اس نے 2500 لوگوں کو شیعہ بنایا. 2500 لوگوں کو. آج ہماری زندگی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ہم اگر کسی لیول پر چلے جاتے، کسی عہدے پر فائز ہو جاتے، تو ہمارا عالم یہ ہوتا کہ حکومت ہم کو ملے، تخت و تاج ہم کو ملے، باقی سب بھاڑ میں جائے. ہم سے کیا مطلب، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے. اگر امام کے رستے کو سمجھیے گا تو امام کے حکومت کرنے کا انداز ہی الگ ہے. حکومت کا جو عہدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن امام کام الگ طریقے سے کر رہے ہیں. مسند پہ نہیں بیٹھے امام، گھر کے سامنے دری بچھایا بیٹھے ہوئے. مولا کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ اس لیے بیٹھے کہ میرے کچھ چاہنے والے آئے، اگر کوئی سوال دل میں لے کر آ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حجرے میں اور شاید ملاقات نہ کر پائے، تو میں بیٹھا اسی لیے ہوں تاکہ جو بھی گزرتا رہے سوال کرتا رہے، میں اس کا جواب دیتا. آج ہمارے امام کے اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. زیادہ محترم، بہت ضروری. میں ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک محفل کا بھی انعقاد ہے. الحمدللہ ایسوسی ایشن امام مہدی کی جانب سے کچھ نمائندے جو آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے تقریر بھی اور محفل بھی ہوگی انشاءاللہ. لیکن میں بہت ہی مختصر ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں بات مکمل کروں کہ انسان کے لیے کیا ضروری ہے. جو میں جس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ آپس میں میل ملاپ رکھے، اختلاف نہ کرے، فساد نہ کرے، فتنہ و فساد نہ کرے، کیونکہ یہ کرنے سے امام کی غیبت جو شاید طویل ہوتی جا رہی ہے. اور اس اتحاد میں الحمدللہ بہت سی چیزیں پوشیدہ ہے، بہت سے اثر وضعی پوشیدہ ہے. جب آپ اتحاد کر لیں گے، آپس میں دل مل جائیں گے، تو بہت سے ایسے اثرات ہیں جو ظاہر ہوں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹا سا بات، پہلے سلوات پڑھو محمد بات. میں ایسے سرچ کر رہا تھا یوٹیوب پر، تو ایک ڈسکوری چینل پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جانوروں کا تھا. اب اس سے جو چیزیں سمجھ میں آئے وہ چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بس آپ سمجھ لیجئے میں بات سمجھانے کے لیے کیا. مگرمچھ ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کیا کہتے ہیں انگلش میں. وہ گینڈا ہوتا ہے نا موٹا، جس کی چمڑے بہت موٹی ہوتی ہے، جو لوگ انگلش سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. گینڈا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے، اس کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے. گینڈے کو تو میرے خیال سے سبھی جانتے ہیں. اس کا چھوٹا سا بچہ گینڈے کا پانی میں تیر رہا تھا، مگرمچھ آیا اور اس کو کھا لیا یا مار دیا، جیسے بھی کر کے اس کو لے کے چلا گیا. اب کچھ اور بھی گینڈے جو وہاں پر موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے. اچانک بہت سارے گینڈے جو ہے بالکل سب پانی میں اتر جاتے ہیں اور اس مگرمچھ کو ڈھونڈتے ہیں. دیکھیے عام طور سے گینڈا ایسا جانور تو سست ہوتا ہے، وہ اپنے ہی میں بالکل مست رہتا ہے، وہ کسی سے اس کو چھیڑنا ہونا زیادہ کچھ بھی نہیں، اپنے ہی مست رہتا ہے. اس کی زبان جب منہ کھلتی ہے تو کافی بڑے میں کھلتی ہے. اس نے بچے کو مار دیا تو میں نے دیکھا نا کہ وہ سب کے سب جو ہے پانی میں اتر گیا، اس کو کھوجنے لگے، اور جب وہ مل گیا تو کبھی اس منہ سے اس منہ پہ، اس منہ سے اس منہ پہ، اس منہ سے اس منہ پہ. تو اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک چھوٹے سے بچے کو، گینڈے کے چھوٹے سے بچے کو اس مگرمچھ نے مار دیا، تمام گینڈوں نے مل کر اس مگرمچھ کو مار ڈالا. دیکھیے مگرمچھ اگر تنہا ہے اور اگر وہ انسان کا شکار کر رہا ہے تو پھر مجال نہیں کہ آپ اس کے اوپر کنٹرول پا لیں.
وہ یقیناً آپ کو مار دے گا. اس کو شکار کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے. اگر اس نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا ہے تو وہ کتنی مرتبہ گھماتا ہے تاکہ وہ آپ کا ہاتھ ہی الگ ہو جائے, ٹوٹ جائے, آپ کام ہی نہ کر سکے. اس طریقے سے وہ شکار کرتا ہے. آپ اسے صرف وہ نتیجہ لیجئے کہ جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. اگر اتحاد اس قائم رہے اور ہمارے دل آپس میں ملے تو ممکن نہیں کہ کوئی مگر مچا کے چنگاری لگا دے, آگ لگا دے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف میں بولنا شروع کر دیں. ممکن ہی نہیں. آپ اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں, ہوشیار رکھیں کہ ممکن ہے کہ دنیا میں بہت سارے مگرمچھ ہیں جو آتے رہیں گے اور خرافات بکتے رہیں گے, ایک دوسرے کے بارے میں برائی کرتے رہیں گے, لیکن ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, جو انسان جیسا ہے اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے, کیونکہ اعمال کا سارا دار و مدار اس کے اوپر ہے, خدا کے اوپر. وہ جب حساب لے گا تو مجھے نہیں معلوم کیسے لے گا. اب چاہے اس کو وہ معاف کرے چاہے اس کو معاف نہ کرے, خدا کے اوپر ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کو نہیں دی. میں اکثر و بیشتر جملہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگ اپنے گریبان میں کم, دوسروں کے گریبان میں زیادہ جاگتے ہیں. نہ معلوم کتنا ٹائم ہوتا ہے دوسروں کے گریبان میں جاگنے کے لیے. صلوات اللہ محمد و آل محمد. اور ایک جملہ جو بہت پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا, لوگ دعاؤں میں کم, چغلیوں میں زیادہ یاد رکھتے ہیں. ان چیزوں سے بچے ظالم. امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا. ہمارے چاہنے والے کو ان چیزوں سے بہت بری ہونا چاہیے. امام کا جو رویہ رہا ہے اور امام جس چیز کو پسند کرتے ہیں, دیکھیں امام کس چیز کو پسند کرتے ہیں. مفضل بن عمرو کوفی وہ کہتا ہے کہ امام کے بہت خاص اصحاب میں سے تھا, چھٹے امام کے خاص اصحاب میں شمار ہوتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں امام کے دور پہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں, میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ اور اس کا داماد یہ کسی میراث کے سلسلے میں آپس میں بحث ہو گئی, جھگڑا ہو گیا کسی, یا معاملہ یہ تک پہنچے کہ بہاتا پائی یا بہت زیادہ چیخ و پکار جو بھی ہوا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ بھائی چلو آؤ میرے ساتھ. وہ آیا, گھر پہ لے کر آیا اس کو, مفضل بن عمرو جو امام کا صحابی ہے, ابو حنیفہ کو لے کر آیا, گھر پہ بیٹھایا, چائے ناشتہ جو بھی کرایا. 400 دینار, ابھی دینار کی وضاحت کی, 400 دینار اس نے ابو حنیفہ کو دی. اور دینے کے بعد کہا جاؤ اپنے داماد سے جو بھی معاملہ ہے اس کو آپس میں طے کر لو, جھگڑا مت کرو, اختلاف فتنہ فساد نہ کرو. اور دینے کے بعد کہتے ہیں کہ مفضل کہتے ہیں ابو حنیفہ یہ جو پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میں نے نہیں دیا, کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس رکھا ہے. اور امام نے کہا تھا مفضل جب بھی تم ان مسائل کو دیکھو کہ دو گروہ ہمارے چاہنے والے دو گروہ میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں, اگر دینار سے ممکن ہو تو دینار کے ذریعے سے ان کے مسائل کو حل کرو اور آپس میں میل ملا پڑا دو. اور دیکھیے اختلافی دو گروہ کے درمیان کا ایک مسئلہ ایک بتاؤں آپ کی خدمت میں, جھوٹ بولنا حرام ہے یا نہیں, آپ سب بہتر جانتے ہیں. جھوٹ بولنا یقیناً حرام, مذاق سے بھی آپ نے جھوٹ بولا تو حرام. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں مل جائے تو مصلحت کو دیکھتے ہوئے اگر جھوٹ بھی بول کے ان کو اگر ملانا چاہیں تو پھر وہ جھوٹ آپ کے لیے بہتر ہے, آپ اس کو ان دو گروہ کو ملا دیں اور وہ آپ کے لیے اس مقام پہ جائز یعنی ناجائز نہیں ہے, بالکل جائز ہے. اگر آپ جھوٹ بولنے کے بعد ممکن ہے جھوٹ کیسے بولیں گے آپ, ارے فلاں تمہارے درمیان یا تمہارے لیے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا, آپ اس کو آگے بولیں گے فلاں تمہارے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے, کیوں اختلاف کرتے ہو آپس میں, سامنے اختلاف کرتے ہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی اچھی باتیں کرتے ہو. اگر اس طریقے سے ملا دے تو بہت بہتر, الحمدللہ خدا کو یہ عمل بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. پھر انسان کیا کرے, ہمارے اور آپ کے لیے پیغام, ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ غیبت امام میں اپنے آپ کو بالکل سادہ دل رکھیں. اس دل میں سوائے امام کی محبت میں کسی چیز کو اور جگہ نہ دے, نہ فتنہ کو دے, نہ فساد کو دے, نہ چغل خوریوں کو دے, نہ غیبتوں کو دے, نہ برائیوں کو دے. جس دل میں امام کی محبت ہوگی نا, دیکھیے میں نے بتایا تھا امام رجس سے پاک ہے, گندگی سے پاک ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں گندگی ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیزیں بھری ہو, گندگی ہو, اور اس گندگی میں امام کی محبت آ جائے؟ ممکن نہیں. اسی لیے تو امام آپ سے پرہیز کریں. کیا ہوگا, آیت اللہ مدنی امام کے بہت چاہنے والے, امام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. آیت اللہ مدنی سے امام آ کے کیا شکایت کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے. آیت اللہ مدنی سے امام کہتے ہیں مدنی دیکھو میرے چاہنے والوں کو کیا ہوگا. امام فریاد کر رہے ہیں, امام بتا رہے ہیں, امام اپنے دل کی بات کس سے کہیں گے غیبت میں, امام آپ کو تلاش کرتے ہیں. ممکن ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک تو ایسا ہو جس سے میں ملاقات کرتا ہوں,
ٹھیک ہے. ایک انسان کئی سالوں سے مثلا گھر میں بنے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیے. کئی سالوں سے اپنے گھر پہ بنے، ممکن ہے کہ اس کا ذہنی جو سنتولن ہے وہ بالکل خراب ہو جائے اور ان کا بیلنس ہو جائے، اور پھر انسان جب باہر نکلے تو عجیب طریقے سے ریئیکٹ کرے، پاگل گری کرے، کچھ بھی. لیکن امام تو ان چیزوں سے بری ہے. لیکن امام کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ امام تنہا اکیلے غیبت، ایسا نہیں کہ آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش مند نہیں ہے. ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ امام ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں ملاقات کا اندازہ نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ امام آ کے. آیت اللہ مدنی سے کہتے ہیں دیکھو مدنی ہمارے چاہنے والے کو کیا ہو گئے، یہ واجبات نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ظہور کی دعا کیے بغیر اڑ جاتے. ہمارے چاہنے والے کس کے چاہنے والے؟ امام کے چاہنے والے. یہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، ہمارے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتے، جبکہ امام فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین اعمال، بہترین اعمال، اور شاید اس سے بہترین اعمال ہی نہ ہو کوئی بھی، بہترین اعمال امام کے لیے انتظار کرنا، اپنے محبوب کے لیے انتظار کرنا، اپنے معشوق کے لیے انتظار کرنا. خدا قسم محبت کا تقاضا ہے. انسان تو محبت میں فنا ہو جاتا ہے نا، انسان تو محبت میں فنا ہو جاتا ہے. بہت سے قصے آپ نے سنے ہوں گے، یہاں پر بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنی محبتوں میں فنا ہو گئے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کا انتظار خود امام کر رہے ہیں اور امام کے لیے آپ کی محبت بالکل کم و نادر ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے دل کو آمادہ رکھے، صاف ستھرا رکھے، تاکہ اس دل میں امام کی محبت آ سکے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے اہل بیت اطہار کا، جہاں جہاں شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہم سب کے ناموس کی حفاظت فرما. میرے اللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری روزی میں برکت عطا فرما. پروردگارہ جو بھی جوان یا جو بھی حضرات روزی سے کے سلسلے میں محنت و مشقت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی روزی میں برکت عطا فرما. میرے اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم تمام شان حیدر کرار کو آسمانی اور ارضی مصیبتوں سے محفوظ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا علم کے صدقے میں عالم بامل بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کار خیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے اللہ مقامات مقدسہ بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. میرے اللہ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما. میرے اللہ ہمارے امام کا جلد جلد ظہور فرما، ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. ہم سب کو آقا کے ناصرین میں شمار کر فرما. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب والقابل التوب والغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضب وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وصفها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على ماس العباد إلا كرم وجوده وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود والأواد على المذنبين بعلم. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين والشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائدة الأمم وعلياء النعم ومعدن الرحمة. وصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والعنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يبخل اليسير ويعفو عن القصير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم مولانا صاحب العصر والزمان ما هي سال البداية والطغيان هادم أمنية الشرق والنفاق خازن الفرور البغي والشقاق صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وصحل مخرجه وكن ناظرا بالنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزيادة بالغ بالدرجات. اللهم ما افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.